نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان, میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور زاہد حسین کے ساتھ ہیں عارفہ نور. پہلے بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرکزی جو کردار تھا فیض آباد چوک کا خادم حسین رضوی, ان کے گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں جاری جو سماعت تھی اس کے دوران ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے خادم حسین رضوی کے بارے میں جو ISI نے پیش کی ہے. سپریم کورٹ نے اسے غیر تسلی بخش قرار دے دیا کیونکہ اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں کون, اصل میں کہاں سے آئے تھے, کون پیچھے تھا, کون چلا رہا تھا, کس نے بٹھایا تھا, خود کسی اور نے بٹھایا تھا, خود اٹھے تھے یا کسی اور نے اٹھایا تھا, اور ذرائع آمدنی کیا تھے. وہ مبہم رپورٹ ہے ISI کی, یہ سپریم کورٹ کے ججز کا کہنا ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے دوسرے حصے میں. الیکشن کا سماں پیدا ہوتا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا کا منترا کامیاب ہو چکا ہے. اب وہ دوسرا منترا چلا رہے ہیں, زرداری اور نیازی بھائی زرداری نیازی گٹھجوڑ. جاتے جاتے ہم بات کریں گے کہ شمولیت اختیار کی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے PTI میں. اب انہوں نے PTI میں شمولیت اختیار کیا ہے یا PTI نے ڈاکٹر عامر کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے, اس پہ بات ہوگی. لیکن پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ. جی زاہد حسین صاحب, یہ بندہ کون ہے؟ دیکھیں بات صحیح, اس کو کوئی لمبی چوڑی تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو شخص جس کا نام جو ہے شیڈیول 4 میں ہے, شیڈیول 4 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ہمیشہ ایک واچ ہوتی ہے, اور جب وہ اپنے علاقے سے باہر جاتا ہے تو بھی پولیس کو رپورٹ کرنی پڑتی ہے. یہ جو ہے لیکن یہ سب کے متعلق مشہور تھا. اور یہ کہ ابھی رضوی جو ہے ٹھیک, اس کا نام بہت بڑا اس میں نظر آیا جب دھرنے میں, لیکن اس سے پہلے جو ہے جو چیزیں کہتے رہے یا جس قسم کے جو ہے وہ تقاریر کیا کرتے تھے اپنی مسجد میں بیٹھ کے, یا جو ہے ایک دفعہ جو ہے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے سامنے, تو تقاریر سب کے سامنے موجود ہیں. اس تقاریر میں گالی سبوں کو دیے. لیکن سپریم کورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ شخص ہے کون لایا تھا, کون چلا رہا تھا, اس کے ذرائع آمدنی کیا تھے, ان کا یہ تھا سپریم کورٹ کا. اور وہ کہتے ہیں ISI کی جو رپورٹ ہے مبہم سی رپورٹ ہے. دیکھو اس میں یہ بات صحیح ہوگی, اس میں تو لکھا ہوا ہے فائنینشیل پوزیشن ساؤنڈ بس. اچھا, اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ کرپٹ, یہ بھی ہے, اس میں آپ آگے پڑھیں ذرا. اس کے اندر ہے اوورآل جنرل ریپیوٹیشن انسیٹسفائی. اچھا, اس کے بعد یہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ہے کرپشن, مورل کرپشن تو نہیں, وہ شاید کسی اور نے, یہ سپریم کورٹ کے پرسنالٹی ٹریٹ نہیں, سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ایروگنٹ سبارڈینیٹس ہارش. لیکن اس کے باوجود جب سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر تسلی بخش ہے, اس کا مطلب ہے ان کی وجہ یہ تھی, کیونکہ اگر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلنے سے پہلے وہ 300 روپے چندہ اکٹھا کر رہے تھے اور 1 کروڑ روپے تو چلنے کے وقت تھا جب وہ لاہور سے چلے تھے. بات وہی ہے کہ اب یہ دیکھیں, جو ISI کی رپورٹ ہوتی ہے یا کسی بھی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ ہوتی ہے وہ غالباً بہت حد تک مبہم سی ہوتی ہے. آپ نے اس کو سبسٹینشیٹ کرنا ہوتا ہے. مثلا جیسے انویسٹیگیٹو ایجنسیز کرتی ہیں نا, تو جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں نا, وہ لیک کر رہی ہوتی ہیں ٹو سبسٹینشیٹ سم تھنگ. ہاں, لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے ستار, کہ جو ہے میرے خیال یہ اعتراض صحیح ہے, کیونکہ جو رپورٹ میں آپ نے سیٹسفیکٹری انسیٹسفیکٹری لکھ دیا ہے, آپ کے جو ہے آپ کی شخصیت کیا ہے, جو آپ کا جو کیا کمانے کا کیا ذریعہ ہے, وہ تمام کو اگر آپ انسیٹسفیکٹری کو اس میں رکھیں تو مبہم تو ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس دوران میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس پیسے بھی بہت بے تحاشا ہیں, سپورٹرز بھی کہیں سے آ گئے ہیں, اور ایک پارٹی بھی بنا لی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے ایک پورے جو ہے ایک وقت میں تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ پوری ریاست کو اس نے ایک انڈر سیج لے کے آگے تھے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے وہ جو ہے انہوں نے جو ہے اس کی کردار صحیح نہیں تھا یا کردار غلط تھا, یہ تھا وہ تھا. اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو کس نے لے کے آئے تھے. یہاں پہ بہت سارے سوالیہ نشان بن کے آتے ہیں کہ کیا اسی رپورٹ کا ایک حصہ ہے کہ جو پنجاب والے تھے انہوں نے آنے دیا. وفاقی حکومت کا گلہ آ رہا پنجاب والوں سے کہ پنجاب والوں نے آنے دیا. پنجاب والے کہہ رہے تھے اگر ہم اس کو جانے نہ دیتے تو اس سے بڑا عذاب پڑ جاتا جو پڑا الٹیمیٹلی. پھر لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی کی انتظامیہ ان کے درمیان لیک آف کوارڈینیشن تھی. پھر ایک جگہ پر
इंसिडेंट की बात है ना कि वहाँ कितनी हुकूमत की और एक एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर रहा है, मगर इशू तो यही है कि जब वो यहाँ एक दफ़े पहुँच गए और इतना फेलियर रहा कि लोग वहाँ खाना पहुँचाते रहे, पैसे पहुँचाते रहे और ये सब बैठ के देखते रहे, और ISI वाले भी नोट्स ले रहे थे और स्पेशल ब्रांच वाले भी नोट्स ले रहे थे। वाले खाना भिजवा रहे थे जी बिल्कुल। एक चैनल वाले का नाम है बीच में, जिसके ऊपर वो आई थिंक शायद कोई वो रिफ्यूट क्लैरिफिकेशन भी आई है कि जी वो खाना जो था वो वहाँ पहुँचाया जा रहा था क्योंकि हमारा स्टाफ वहाँ 24/7 बैठा हुआ था। पर बात तो यही है कि स्टाफ के अलावा 2000 स्टाफ था भाई, वो कह रहे हैं ना, मैं तो आपको बता रही हूँ वर्जन हमेशा दूसरी साइड का होना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उसमें स्टाफ मेंबर भी शामिल थे। हमारे स्टाफ वाले वहाँ कवरेज अगर दे रहे थे 24 घंटे, तो कवरेज थे, मुजाहरे में शरीक थे। नहीं कवरेज दे रहे थे तो उनको भी खाना। बट इशू तो यही है कि ये मतलब कि हमारी सारी एजेंसीज जो हैं जो इतना कुछ कर लेती हैं, वो बैठ के सिर्फ नोट्स ले रहे थे कि हाँ ये लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और उसके बाद जब सारा मसला पड़ गया और एक पुलिस एक्शन हुआ, बहुत बुरे तरीके से हुआ, वो किस तरह हुआ वो भी क्योंकि जज ने ऑर्डर किया, ये नहीं कि हुकूमत ने कोई फ़ैसला किया, किसी तरीके से कोई फ़ैसला किया कि क्या करना है। द गवर्नमेंट वाज सिटिंग देयर पैरालाइज्ड। उसके बाद हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर किया एक्शन, तो वो एक्शन हुआ। फिर उन्होंने कहा जी वो जिस तरह एक्शन किया गया उसमें वायलेंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, उसमें आप आर्म्स नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, कोऑर्डिनेशन जो जिसका आपने जिक्र किया वो इतनी बुरी थी कि वो ऑपरेशन फेल हो गया, और फिर कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि उनके साथ आप एक एग्रीमेंट कर लें। रियासत पाकिस्तान की रियासत और चंद मौलवियों में एक एग्रीमेंट हुआ। एक और बात, इसमें किस चीज को हम रोए? इसमें एक और चीज की है कि DGISI पहले दिन से कह रहे थे कि जनाब अगर इनको आप छेड़ेंगे तो ये पूरे मुल्क में ये फैल जाएगी जो फैज़ाबाद तक चीज़ है। फिर वो फवाद हसन फवाद साहब कह रहे थे कि जनाब जब पहले दिन फ़ौज इस्तेमाल नहीं की तो आखिरी दिन क्यों करने की ज़रूरत पड़ गई। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में भी दोनों एक तरफ एक देखें उसमें दोनों चीज़ आती है। सिर्फ इसमें एक चीज़ इजहार होती है कि जितने रियासत के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे या इदारे थे उसमें कोई अहमांगी नहीं पाई जाती थी। अब मतलब ये आता है कि सब कोई पाकिस्तान की तारीख में पहले अहमांगी पाई जाती थी। इसमें सबसे हम तो अपनी रवायत दोहरा रहे होते हैं ना, अपनी तारीख दोहरा रहे होते हैं। उससे ज़्यादा था। मतलब बात ये है कि जब इस किस्म के हालात आ रहे हैं कि आपका पूरा एक लिहाज से दारुल खिलाफा जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, 3 हफ्ते बैठे हुए हैं, 3000 लोगों से 300 या 400 लोगों से शुरू होकर 3000 तक तादाद पहुंच जाती है, और आप इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि आप क्या कह रहे हैं, सिविल हुकूमत क्या कह रही है, मिलिट्री क्या कह रही है। वो दारुल खिलाफा को यरगमाल होने का आदत पड़ गई है। अभी दारुल खिलाफा खुद कहता है कि आओ मुझे यरगमाल बना लो, मुझे होस्टेज बना लो। जो सबसे ट्रैजिक बात है वो यही है कि जब भी कोई रिलीजियस मूवमेंट आती है तो सारे एकदम डर से जाते हैं। ये पहली दफ़े नहीं हुआ। आपको याद है वो जो फिल्म थी कोई जो किसी ने पता नहीं दुनिया के किसी कोने में बनाई और वो यूट्यूब पे चली, और उसके बाद फिर यहाँ जब प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में शुरू हुए तो वो सरीना तक पहुँच गए थे ये PPP हुकूमत के दौरान। तब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिशियन सब डर के पता नहीं कहाँ बैठ जाते हैं, और वो जो कुछ चंद मौलवी हजरात होते हैं वो सारे शहर को यरगमाल सारी रियासत को हमेशा बना लेते हैं। और डर तो हम भी जाते हैं, हम सब डर जाते हैं। इवन एक हद तक मीडिया भी डर जाता है। हम भी बात करते हुए एक हद तक जा सकते हैं। हमारे पास कभी भी इतनी दफ़े जो वाकया ये हुआ है, जैसे आपने कहा कि ये तो अब कैपिटल का हशर ये रह गया, वो शायद है ही इसलिए, मगर हमने कभी इसका कोई हल नहीं ढूंढा। ये हर दफ़े बात होती है कि जी उनको आने नहीं देना आगे, उनको पहले ही रोक लेना है, ये कर लेना है, वो परेड ग्राउंड में हो जाएगा, नहीं होगा जिना वो लेकिन असल में होगा, मगर हर दफे वो पहुंच तो वही आरफा इसमें एक थोड़ा सा फर्क भी था। ये बात सही है कि जो है हम सारी उसमें लग जाते हैं, कैसे रोकेंगे, फलान जगह रोकेंगे, कंटेनर लगा के बाकी जो शहर जो थोड़ा बहुत काम कर रहा था उसको ही पैरालाइज कर देते हैं। लेकिन असल में बात ये थी कि इस धरने के मुताबिक जो कि और सारी रिपोर्ट्स भी आती रही हैं, इस पर बात भी होती रही है कि इसमें बहुत बड़ी सियासत भी शामिल थी। अगर जो है ये एक दो रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक बात आती है कि ये शुरू होता है पंजाब से। पंजाब में इनके साथ पंजाब हुकूमत और रिजवी के दरमियान मुआहदा तय हो गया और ये कहा गया, और एक चीज़ खाली फंसी हुई थी जिसको कहते हैं कि वज़ीर लॉ मिनिस्टर था, उसका इस्तीफे की बुनियाद। तो उनसे ये कहा गया कि भाई वो हम नहीं कर सकते हैं, आप इस्लामाबाद जाएं।
اب اسلام آباد میں یہ کیا وجہ تھی کہ آپ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہر اسلام کوئی آباد اپنی جان چھڑا رہا تھا نا. اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے اور ہم ذمہ داری ہم پہ نہ آ جائے. بیسٹ پارٹ از کہ یہ کوئی اکتوبر یا اس سے بھی پہلے ایک یہاں آف دا ریکارڈ بریفنگ کی تھی فیڈرل منسٹر نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اس دھرنے سے ہے، مگر پھر بھی انہوں نے کچھ کیا نہیں. جسٹ ٹو ایڈ کہ اتنے پیرالائز ہو جاتے ہیں کہ کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. اب ایک طرف اور سب چیزیں چھوڑ دیں، بار بار اب اس رپورٹ میں کیا ذکر ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ خود بھی ہنٹس دیتے رہے اس پہ کہ جی پنجاب پولیس نے کوآپریٹ نہیں کیا. حکومت کس کی تھی وہاں؟ کوئی پرویز کھٹک تو نہیں بیٹھا ہوا نا، یا کوئی وہ جو بزنجو تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کہیں کہ ہمارے خلاف بغاوت ہو گئی یہ ہوگی. پنجاب کس کے مراد علی شاہ کی شاید بھائی؟ حکومت. تو وہ اگر نہیں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تو آپ اس کا تو مطلب کہ یہیں سے آپ سمجھ جاؤ نا بریفنگز میں بیٹھ کے جو کہ روتے ہیں دونوں ایک ہی جماعت کی حکومت ہے. وفاق بھی ان کا ہے، پنجاب بھی ان کا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ ایک جماعت ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور فیڈرل حکومت کمزوری کی نشانی ہے. وہ کنسپیریسی کی جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف کنسپیریسی ہوگی تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں نا پنجاب پولیس نے وہاں کچھ نہیں کیا، تو پھر کس کرنا سی. اچھا ایک اور بات بھی آتی ہے عارفہ، 300 لوگ وہاں سے چلتے ہیں. ان کو جو یہاں پہ ایسے بہت سے واقعات آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر میں 2015 میں جب عمران خان کا جو دھرنا شروع ہو رہا دوسرا والا 2014 نہیں دوسرا والا اچھا جو شروع نہیں ہو سکا جس کو یہاں پہ روک لیا گیا تھا. جب ریاست چاہتی ہے کسی کو روکنا بہت آسانی کے ساتھ روک لیتی ہے، یہی پولیس والے جو ہیں وہ روک لیتے ہیں. اصل بات یہ آتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ جو جلوس آ رہا تھا لاہور سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. یہاں پہنچے ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے رانا ثناء اللہ فیسیلیٹیٹ کس طرح کیا؟ ایک بات سنیں، پرسنلی بائی ڈیزائن یا بائی ایکسیڈنٹ وہ فیسیلیٹیٹ ہوگا. اس لیے فیسیلیٹیٹ کی بات کرتا ہوں. رانا ثناء اللہ کا آپ کو ایک انٹرویو یاد ہوگا اسی دوران میں کہ انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو ہے آپ نے اس کو اجازت کیسے دی، آپ کا معاہدہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں معاہدہ ہو گیا. انہوں نے ہم سے کہا ہم دعا کرنے جا رہے ہیں، ہم دعا پڑھ کے جو ہے ہم اسلام آباد سے واپس آ جائیں گے. اچھا ایک اور بات بھی سنیں، پوری چیز کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی چلے جائیں جس سے پوری ایک سیاست ظاہر ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلا ڈیمانڈ جو ہے، مطالبہ جو تھا ان کو زاہد حامد کو ہٹانے کے لیے، وہ تو خود شہباز شریف نے کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک جلسہ تھا جس میں نواز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی کس نے یہ کیا ہے وہ اس سب کو آپ ہٹائیں. بات یہ ہے کہ تو مولویوں کو تو پھر سے اور زیادہ شے ملی ہے. ایک اچھا دوسری اس کو چھوڑ دیں، یہ دھرنا تھا. آپ مجھے بتائیے لاہور میں وہ شخص بیٹھا ہوا، اب بتائیں اب تو گرفتاری کے احکامات جاری ہو گئے، وہی میں بات کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا نہیں کر سکتے ہیں. یہ خوف کے مارے میں اسی میں بات میں کر رہا ہوں کہ لاہور میں یہ شخص بیٹھ کے جو ہے یہ نہ صرف جو ہے وزیر اعظم تھے اس وقت نواز شریف، ان کے خلاف اس نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ ہولی کی جو انہوں نے تقریب میں ایک خطاب کیا تھا کہ انہیں کافر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے اچھی طرح یاد ہے ایدھی کا جب فیونرل ہوا تھا تو اس کی تقاریر آپ کو سارے فیس بک میں کسی نے پابندی نہیں لگائی، جس میں یہ بات تھی کہ جو ہے وہ آپ کا آرمی چیف جو ہے راحیل شریف بڑا ٹوپی اٹھا کے اس کے فیونرل میں گیا ہے، کافر کہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس ریاست اتنی ڈھیل دیتی رہے کہ جو ہے وہ پھر یہ ڈھیل مثلا کیسے، اگر آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھیل دیتی ہے تو ریاست کو نہیں پتا کہ وہ ڈھیل دے رہی ہے. آخر وہاں پہ بھی تو کوئی نہ کوئی کمپلشن ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا ہمیں نہ پتا ہو. نہیں پتا، ہمیں سب کچھ ہے. پتا کیا ہوگا مطلب کہ وہیں وہ نظر نہیں آتا ہے، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے اس کے بارے میں کیونکہ سب ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اپنے مفادات. کوئی وجہ تو ہوئی نا، ڈرنا بھی تو ایک وجہ بن سکتی ہے نا. وہ ڈر تب کیوں نہیں لگتا جب پی ٹی آئی کہتی ہے، جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ ہم دھرنا کریں گے تو وہاں آپ ان کے گھروں پہ بھی بنی گالا پہ بھی ٹیئر گیس کر دیتے ہیں، تب وہ آپ کو ڈر نہیں لگتا. وہ ایک آدھ دفعہ کیا، ادروائز بھی ان کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا. ان کو فری ہینڈ ملا تو دھرنا ریڈ زون تک پہنچا تھا. 2014 میں وہ ڈر رہے تھے کیونکہ تب بھی ان کو خطرہ تھا کہ کچھ ہو جائے گا، تو اس کی وجہ اور تھی، انہوں نے فری ہینڈ دیا. اس کی وجہ بھی اور تھی. نہیں وہ یہی تھا نا کیونکہ تب نامعلوم افراد کا وہ ڈر تھا ان کو تب بھی، تو انہوں نے فری ہینڈ دے دیا. نامعلوم افراد کا ہم روز مرہ کی بنیادوں پہ ذکر کرتے ہیں، ابھی اس کے باوجود بھی نامعلوم افراد ہیں. بات تو پوری ہونے دینا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، تب ڈر رہے تھے. اور جب انہوں نے بنی گالا کے اوپر ٹیئر گیس کی تھی تب ان کو ڈر نہیں تھا کہ کچھ ہوگا، اس لیے انہوں نے بالکل، تب ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ لوگ مریں گے یا نہیں مریں گے، تب انہوں نے ٹیئر گیس بڑی کھلم کھلا استعمال کیا. دعا کر سکتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کو گرفتار کیا جا سکے، کہ اتنے پنجاب پولیس میں اتنے تپڑ ہوں کہ وہ اب نہ ڈرے، کیونکہ ہمیں موقع مل جاتا ہے یہ کہنے کا پنجاب کی
हुकूमत हो, पंजाब की इंतज़ामिया हो, पंजाब की पुलिस हो या वफाकी हो, कि ये तो डरे डरे रहते हैं और रियासत के बारे में, रियासती इदारों के बारे में, हुकूमत के बारे में तासुर अच्छा नहीं है कि वो डरी हुई है। रियासत डर गई तो हम भी डर जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि एक ट्रायंगल बनता जा रहा है पंजाब में ख़ास तौर पर। नवाज़ शरीफ ललकार रहे हैं एक ही ज़ुबान से, या नवाज़ जरदारी को और इमरान खान साहब को। इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। अगर मुझे जरदारी के साथ अलायंस करनी पड़ी या उसको सदर बनाना पड़ा, मैं अपनी शक्ल शीशे में कैसे देखूंगा? ये जरदारी और ये इमरान खान, ये दोनों एक ही सिक्के का नाम है, एक ही सिक्के का। नए पाकिस्तान की बात करते ये धोखा है, अवाम को धोखा। मोरे होते हैं, वो मोरे भी कभी अवाम के साथ मुखलिस होते हैं, कभी बोलो। और अब कहा जा रहा है कि ये चाबी वाले खिलौने हैं। मियां साहब की पूरी सियासत उसी चाबी से खुलती और बंद होती रही है। ये आपके पास वोट डालने आएंगे तो एक नारे से इनका इस्तकबाल करना, जरदारी इमरान भाई भाई। वेलकम बैक टू द शो। जी जाहिद साहब, देखिए, एक तो ये तकरीर यकीन तौर पे उससे मुख्तलिफ रही है इनकी, नवाज़ शरीफ साहब की, जो कि पहले करते आए थे। उसमें वो नज़र नहीं आती है जो पहले जो है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और जुडिशरी के ख़िलाफ़ ये कहते रहते। उसकी एक वजह उनको मौका बड़ा अच्छा मिल गया, लेकिन उसकी वजह बड़ा अच्छा मौका मिला है अपने सियासी मुखालफिन को दताड़ने का। वही बात के इलेक्शन के बाद उन्होंने तो जान छुट्टी होगी कि जी मुझे हमेशा उन्हीं को दताड़ना पड़ता था। ये पहला जलसा है। शायद थोड़ा डर भी हो ना सुप्रीम कोर्ट के। नहीं, मेरे ख्याल वो नहीं है आरफा। ये मुझे लगता है जो बात ये जो है, आप तो बहुत ही PMLN के ना इलेक्शन मोड में आ गए, ये सारे इलेक्शन मोड में आ गए। देखिए, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो तो एक लिहाज से जो है वो पहले सही था, लेकिन ये पहली तकरीर थी ये सेनेट के चेयरमैन के बाद, मेरे ख्याल पहली या दूसरी तकरीर थी। अब वोट लेने के लिए जो है उनको वो चीज़ ज़रूरत नहीं है। अब वोट लेने के लिए इनको ज़रूरत पड़ती है कि वो दो पार्टियाँ जो उनके मुखालिफ होंगी, जिसके ख़िलाफ़ इनको इलेक्शन लड़ना है, तो उनको एक मौका मिल गया है ये जाहिर करने के लिए कि जो इमरान खान और जरदारी में गठजोड़ है, और वो शायद इसलिए कर रहे हैं कि शायद उससे वोट हासिल करेंगे। नहीं, और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे याद नहीं है कि ये मुस्तफा साहिबा ने कहा था या नवाज़ शरीफ साहब ने कहा, मगर इन्होंने एक ने इस जलसे में कहा कि अगर आप इमरान खान को वोट देंगे तो याद रखिएगा कि वो वोट जरदारी को जाएगा, पीपल्स पार्टी को जाएगा, पीपल्स पार्टी को जाएगा। मरियम ने कहा पॉइंट भी कि इनको भी मालूम है कि पंजाब के अंदर PPP ने तो कोई ख़ास वोट लेना नहीं है, सो इनका जो रियल अपोनेंट है वो तो और इमरान खान ही है ना, तो इन्होंने अब आसिफ अली जरदारी को इस्तेमाल करना है टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट कि PTI की अलायंस बन गई है एट सम लेवल PPP के साथ, और उसकी वजह से आप इनको वोट ना दें, क्योंकि आपकी बात ठीक है कि से नहीं है। अच्छा, अगर ये सीन हो सिंध में PTI नहीं है अभी तक देखा जाए तो, सिंध इंटीरियर सिंध में PTI नहीं है, तो वहाँ पीपल पार्टी को एक फ्री हैंड बड़े अरसे से दिया हुआ है। इमरान खान की समझ नहीं आई कि उसने उस तरह पेनिट्रेट क्यों नहीं किया जिस तरह उसने पंजाब में किया था। इंटीरियर सिंध में उसने अटेम्प्ट उस तरह से नहीं की, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट की होगी, लेकिन जिस तरह की अटेम्प्ट पंजाब में की उसने सिंध में नहीं। हालांकि वहाँ पर बैटल ग्राउंड पंजाब, बैटल ग्राउंड ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी तो खाली है ना, वहाँ पर सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है, सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट वहाँ पे इंटीरियर सिंध नहीं है। असल में इशू ये है कि पंजाब की सीट्स इतनी ज़्यादा हैं कि जब भी कोई PPP का कंटेंडर पैदा होता है तो उसको ये पता होता है कि अगर हम पंजाब पे ही फोकस कर लेंगे ना तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। PMLN की भी यही स्ट्रैटेजी रही है पहले दिन से, आप 90 सारी देख लें वो, क्योंकि आप अगर सिंध में जाते भी हैं और वहाँ आप कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, आप अचीव भी करते हैं, तो वहाँ यू बेसिकली टॉकिंग अबाउट 35 नेशनल असेंबली सीट्स ना, नहीं, एक और तो बात फायदा नहीं है।
पंजाब पे फोकस करके आप सेंटर तक पहुंच सकते हैं और बाकी 3 सूबों लेकिन को अभी भी देखें नवाज शरीफ, अगर आप सिंध को इसी तरह रूल आउट करना है कि जनाब चूंकि वहाँ 35 सीटें 36 सीटें, सम टाइम वो 35-36 में से 15-16 12-18 भी डिसाइसिव हो जाती हैं। आपको पता है, अगर आपने सारा फोकस किया, इसका मतलब है कि आपकी जमात की एनर्जी सिर्फ कन्फाइंड है टू द एक्सटेंट ऑफ पंजाब। लेकिन बात तो सुनो सत्तार, ये बात इसलिए आ रही है कि ये तो अब आखिरी वक्त लम्हे पे आ गए ना, इलेक्शन को 2 महीने 3 महीने बाद जो है वो इलेक्शन होंगे। अब मसला ये आता है कि अब वो चीज़ जो कि 4 साल में नहीं की, इन रोड्स अगर बनाने थे सिंध में तो 4 या 5 साल पहले बनाते तो शायद कुछ आज सूरत हाल मुख्तलिफ, जो आज की हकीकत वो देखें ना कि क्या है, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया। हकीकत ये है कि इस वक्त सारी सियासी जंग जो है वो उसका महवर पंजाब है। अब उसकी वजह अगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, बहस करते रहेंगे। लेकिन मसला ये आता है कि इस वक्त जो हकीकत यही है कि पंजाब में जिसने वोट लिया वही जो है वो एक लिहाज से हुकूमत बनाएगा। दूसरी एक और बात भी आती है कि सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त जो है PMLN का वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, वो PTI के साथ है। तो ये जो इल्ज़ाम है वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, PTI के खिलाफ है। फायदा तो पीपल पार्टी को हो गया ना कि पीपल पार्टी पंजाब में उस तरह से नहीं है जिस तरह से PTI और PMN नवाज है। नहीं। तो इसका ये फायदा कैसे है? तो सिंध में तो कोई चैलेंज ही नहीं है उसको। पीपल्स पार्टी तो सिंध में है ना, ये तो उनको ही पता भी हम सिंध में हैं। बात है ना कि पंजाब के नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि आप सिंध को इग्नोर कर सकते हैं बेसिकली। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए तो बड़ा ये पीपल्स पार्टी तो फिर इसका मतलब है ना कि वो अगर सिंध तक ही कन्फाइंड रहेगी तो को हमेशा अलायंस की जरूरत होगी टू मेक ए गवर्नमेंट इन द सेंटर। पिछली दफे भी थी और इस दफे तो फिर उनके हालात ही कोई नहीं लग रहे, इतने लोग ज्यादा से ज्यादा 10-12 यही जारी रहनी है। लेकिन बीच में ब्रेक का वक्त आ गया, यही गुफ्तगू जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। आपकी बात ठीक थी वैसे कि PTI और मुकाबला जो होगा PTI का, जो इस वक्त तक लग रहा है कि PTI का PML नवाज के साथ पंजाब में मुकाबला पड़ेगा। और तो वो PPP जो है वो बेचारी पंजाब की हद तक बेचारी नहीं, उसे पता है कि कहाँ तक है, उसे पता है ना। उसने एक कंटेंट कर लिया है जरदारी साहब ने। वो कहते हैं ना कि देखिए जब शहर में वो जो र्यूमर्स हो कि वो ये हैं कि जी जरदारी साहब निगोशिएट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से 10-12 सीटों के लिए, तो वैसे ही हंसी छूट जाती है कि कहाँ PPP जो सारा पंजाब स्वीप करती थी। लेकिन आप ऐसी बात नहीं कर सकते कि जो 10-12 सीट्स के लिए निगोशिएट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 150 सीट्स में से वो 10-12 सीट। अच्छा जाहिद साहब, कितना इम्कान है कि ये जो पींगे बढ़ा रहे हैं जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ और वक्त आने पे इनको कुछ ना मिले? देखिए ये बात नहीं कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी एक नहीं आप देखें ना, आपने अपना इंप्रेशन एक तासुर तो दिया है ना। इस वक्त उसी को कैश करवा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। आम बंदा रियलाइज करता जा रहा है कि ये जरदारी साहब जो है ना वो वाकई दूसरी तरफ जा रहे हैं। प्योर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जरदारी साहब। जरदारी साहब को पंजाब में नहीं चाहिए, ना उनको मिलने की उम्मीद है। चंद सीटें जो है शायद उनको थोड़ी बहुत जो है इस सेनेट के चेयरमैन जीतने के बाद हौसला हुआ है। ये अभी बिलावल ने भी तकरीर की है लेकिन इलेक्शन कैंपेन तो जारी रहेगी, लेकिन अनऑफिशियल शुरू हो गई है ना, क्योंकि संडे को अब सारे ही लीडर्स जो थे वो तकरीबन जलसे कर रहे थे। जरदारी साहब का मसला पूरा ये है कि सिंध सिक्योर है उनके पास, जैसे अभी हम पहले बात कर चुके हैं कि किसी ने जो है वो उनको चैलेंज नहीं किया। अगर चैलेंज करना था तो अब नहीं कर सकते, पहले करना चाहिए था, वो नहीं है। तो उनको तो ये श्योरिटी है कि भाई कि वो सिंध को जो है ये इसको अगर हम नेगेटिव ले लें कि ये मुकमका है PTI का और पीपल्स पार्टी का, या फिर PTI ने रियलाइज किया कि यार मैं नहीं कदम जमा सकूंगा, मैं कोशिश भी कर लूंगी नहीं कदम जमा सकूंगा। मुकमका नहीं है, सिर्फ ये सेनेट चेयरमैन में दोनों के जो इंटरेस्ट है। मैं वो जो कदम जमाने वाली बात है ना, PTI के पास पूरा 5 साल गुजार दिए, PTI उस तरफ रुख ही नहीं किया। मुकमका नहीं था। देखें बात ये कि ये इमरान नहीं मतलब कि PTI ने रियलाइज किया कि मैं नहीं कदम जमा सकते। नहीं, कोशिश की थी उन्होंने एक वक्त में जो है वो मुमताज़ भुट्टो के भी साथ अलायंस बनाया। मुमताज़ भुट्टो अभी भी शायद उनकी पार्टी में शामिल हो गए और उसके साथ साथ और लोगों से बात की। लेकिन उनके इमरान खान की सियासत का पूरा वन डायमेंशनल था। अगर आप देखें कि थ्रू आउट इस ईयर में एक 2013 में अगर आप इलेक्शन को देखें तो कराची में इनको जो है सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे वहाँ पे, और लोग यही कहते थे कि अगर MQM थोड़ी बहुत सेकंड हाईएस्ट किसको मिले थे? PTI को।
تو جو پہلے نمبر 1 تھا ان کا فرق دیکھا تھا؟ نہیں اس کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. چیلنج جو کیا تھا انہوں نے الیکشن میں وہ اس نے ایم کیو ایم کو کیا تھا. ان کو 6 لاکھ ووٹ وہاں سے ملے تھے کراچی میں, جو کہ ایم کیو ایم کی جو جڑیں جہاں پہ مضبوط تھی, کسی اور پارٹی کو اتنے بھی ووٹ نہیں مل سکے تھے. دوسری بات آپ بھول جاتے ہیں کہ جو ہے ایم کیو ایم کو, میں بھول جاتا ہوں, پی ٹی آئی آپ شاید یاد نہیں, اسی بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بہت بڑا تھا گیپ. صرف اتنی سی بات تھی کہ یہ وہاں پہ ایسی کانسٹیٹوئنسیز میں جس کو کہتے ہیں ایم کیو ایم کے گڑھ, عزیز آباد, لیاقت آباد میں ان نون پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو 40,000 50,000 ووٹ مل گئے. وہ بھی ایم کیو ایم کو اس وقت چیلنج کیا ہی نہیں تھا. ایم کیو ایم کے لیے تو پورا وقت گزرا ہے اس کو اس میدان میں اس طریقے سے چیلنج نہیں کیا. وہ تو پی ٹی آئی پہلی دفعہ آئی ہے. کراچی کی تو اب جو پالیٹکس پہلے رہی ہے اس دفعہ تو وہ بہت تبدیل ہو جائے گی. مگر ایشو تھوڑا سا یہ بھی تو دیکھیں کہ جو اتنے سارے ہم نے جلسے دیکھے ہیں اتوار کے دن, جو ایک ان آفیشیل الیکشن کیمپین ہے وہ شروع ہو گئی, اس میں آپ نوٹ کریں کہ سوائے یہ کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اپنی صفائیاں پیش کی ہیں کہ نہیں میری پی 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 سے کوئی الائنس نہیں ہے, ان کے پاس ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر زیادہ سے زیادہ کوئی انہوں نے پازیٹیو بات کی ہے یا کوئی مینیفیسٹو دینے کی کوشش کی ہے, وہ ایک بیچارے شہباز شریف ہیں جو ہر جگہ جا کے کہتے ہیں دیکھو میں نے میٹرو بنا دی ہے. گجرانوالہ میں انہوں نے پچھلے سنڈے کو اسپیچ کی تو انہوں نے کہا بس اب اگلی میٹرو بس جو ہے وہ میں گجرانوالہ میں بناؤں گی. لیکن آئندہ کیا کریں گے, کوئی خاص بات نہیں. انہوں نے کہا نا کہ میں اب گجرانوالہ, انہوں نے پچھلے سنڈے گجرانوالہ میں جب اسپیچ دی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں یہاں بھی اب گجرانوالہ میں بھی آپ کو میٹرو بس لا دوں. تو انتظامی امور کو انہیں ماہر سمجھا جاتا ہے, پولیٹیکل اینیمل تو ہے ہی نہیں شہباز شریف. اور مریم نواز کی آپ مجھے کہنے نہیں دے رہے تھے, بٹ مریم نواز صاحبہ نے جو پچھلے سنڈے کو جو پچھلی اسپیچ کی انہوں نے پچھلے سنڈے کو جو سینیٹ الیکشن کے بعد تھی, اس میں انہوں نے ترازو کو بھی دکھایا, انہوں نے لاڈلے کی بھی بات کی, مگر اس سنڈے بھی انہوں نے ایسی کوئی گفتگو نہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے, آپ نے ایسی بات کی, پروگرام آپ نے پیش کیا ہے شہباز شریف کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں. پروگرام نہیں پیش کیا, میں نے کہا وہ واحد انسان جنہوں نے کوئی ایک مینیفیسٹو اچھا لیکن میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ میٹرو کا ہے یا کوئی ایجوکیشن بھی ہے؟ ان کے لیے تو ہے. مریم نواز صاحبہ کی جو سنڈے کی اسپیچ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا دیکھو پنڈی والوں کی انہوں نے جو بات کی تھی پچھلے سنڈے کے, دیکھو تم لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا مگر فلائی اوور میٹرو بس. آپ کا خیال ہے کہ الیکشن کے ساتھ کیا ہوا جو مریم نواز نے ترازو بلوایا سٹیج کے اوپر, اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا جو پلڑا بھاری ہے اس میں لاڈلے کی آواز آئی تو کراؤڈ سے کیا جواب آیا تھا؟ اچھا اب یہ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے نواز شریف کا نام دے دیا تھا. اچھا اور لاڈلے کی وجہ سے وہ اب دیکھیں نا کراؤڈ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی, کراؤڈ بیچارہ اب صحیح طرح نہیں کر سکتا. اگر آپ نے یہ نعرہ لگوانا ہے تو کم از کم آپ کراؤڈ کی انڈرسٹینڈنگ لے لے کہ آوے مریم کہہ رہی آوے آگے کراؤڈ کہہ دے کہ عمران آوے, یہ کہے جاوے تو نواز جائے, تو اس کا بدن کتنی امبیرسنگ سچویشن ہے کہ وہ پلڑے میں بٹھا رہی تھی کہ لاڈلا بیٹھا ہوا. تو مگر اس میں یہ پوائنٹ کہنے کی کوشش کری تھی کہ دیکھیں وہ پچھلے ہفتے تک. اچھا عرفہ, اس کے بارے میں میری ایک تھیوری ہے, انہوں نے اسی ہفتے بڑے آرام سے ان کو موقع مل گیا. اس کو کیا وجہ ہے آپ کی؟ میں بتا میری دوسری تھیوری دوسری تھیوری میری تھیوری یہ ہے کہ شہباز شریف سے صدر بن گئے. اچھا اس کے بعد آپ ہنسنا شروع کر رہے ہیں. شہباز شریف صدر بن گئے, ان کی پرسوں کی تقریر آپ نے سنی ہوگی کہ تمام اداروں میں باہمی جو ہے مل کے کام کرنا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو آخرکار شہباز شریف صاحب کی باتوں میں عمل کرنا پڑ رہا ہے. اچھا یہ تو نہیں ہے پارٹی پالیسی سیٹ کر دی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اس پہ عمل کر رہے ہیں. بھائی صدر تو ہے نا وہ, بالکل 4 دن میں پتہ چل جائے گا, ایک ہفتے میں زائد صاحب پتہ چل جائے گا, 10-15 دن میں پتہ چل جائے گا. آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی پالیسی چلا سکیں اور اپنے بھائی کو بھی قائل کریں. کی بات نہیں ہے, بالکل ڈس ایگری نہیں کرتے. وہ تو عارفہ کسی اور وجہ سے ہنس رہی ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو موقع مل گیا. جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے جو سلوگن انٹائی جا رہے تھے نا, ان کو بڑا اچھا موقع مل گیا سینٹ الیکشن کی وجہ سے کہ ہمارے اصل سیاسی طور میں مخالف تو پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی ہیں. اس سے بہترین موقع وہ جانے دیتے, اب بھی وہ راگ الاپ رہے ہوتے سپریم کورٹ کا. دیکھیں سینٹ کے الیکشن کے بعد ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ ہوا اور پیچھے وہی ہیں جو میرے پیچھے بالکل صحیح ہے. اچھا یہی نواز شریف صاحب نے یہی بات کی, نواز شریف صاحب نے بات کی, وہ کون سی جگہ تھی جہاں دونوں نے سجدہ کیا جا کے؟ ہاں وہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی. تو آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک نہیں کیا, حالانکہ شہباز شریف نے منع کیا تھا, اس کے باوجود بھی
ایک تو شہباز شریف کی انسٹرکشنز پہ وہ اتنے غور سے عمل کریں بقول زاہد صاحب کے کہ میں تو بہت ہی امپریس ہونے والی ہوں اب شہباز شریف صاحب 4-5 دنوں میں پتہ چل جائے گا کتنے اس کی انسٹرکشن پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, کتنا اس کا پارٹی پہ قبضہ. ابھی ایک ہی دن گزرا ہے, ایک ہی دن میں ان کی ٹون بدلے گا. تو آج جاتی مطلب کہ ویسے وہ حمزہ کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے جو وہ اس لیے لگے تھے کہ وہ ایک لحاظ سے جو سپرویژن کے لیے اس کا اثر تو ہوا نا. اچھا حمزہ کو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بھیجا ٹو سپروائز. بریک کی آواز آ گئی ہے, اثر تو ہوا نا. زاہد صاحب ہم اس کے بعد ہے آپ کے, بالکل ٹھیک ہے زاہد صاحب, میں آپ کی تھیوری سے بہت متاثر ہوں. وہ اس کی طرف جانا, یہ سارا پریشر میرے پہ آتا ہے کہ آپ نے دیر کر دی بریک لیتے ہوئے. ٹھیک ہے, تبدیلی کون سی آئی؟ ایک تبدیلی کوئی نہیں آئی, وہ پرانی باتیں چل رہی ہیں. ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں تبدیلی آ گئی, وہ تبدیلی نہیں ہوتی, ہماری پسند ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد بات کریں گے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے پھر ایک تاریخی فیصلہ کر لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے بھی ایک اور تاریخی فیصلہ کر لیا. اب یہ دو شخصیات کے تاریخی فیصلوں کا کیا نتیجہ نکلے گا, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. عامر, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں تحریک انصاف میں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا. یہ پی ٹی آئی کے لیے خوشائند بات ہوگی یا کوئی دوسری طرف, کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب پہ کوئی اچھا وقت پچھلے کافی عرصے سے اچھا وقت نہیں ہے ان پہ. انہوں نے بھی ان کی وجہ سے اس ملک پہ بھی اچھا وقت نہیں ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کی وجہ سے جی جی, بات یہ ہے کہ یہ تو اتنی کیپیسٹی اتنی رینج کا ہے, بس مطلب کہ جتنے انہوں نے چینلز چھوڑے اور جوائن کیے اور جو وہ پروگرامنگ کیے تو وہ ہمارے اوپر ظلم کیا. انہیں چیلنج بلاتے رہے ہیں, خود بلاتے رہے ہیں. نہیں اچھا, اس کو تو بلاتے رہیں گے, وہ اصل مسئلہ ہمارا نہیں. ان کو بھلے جو ہے 2 اور چینل بھی آفر کر دیں. اصل چیز یہ آتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے جو ہے ایک لحاظ سے پوری, جس کو کہتے ہیں کہ فتوے سے لے کے ہر چیز کو جو ہے برا بھلا کہنا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک لحاظ سے مذہبی جو ہے منافرت پھیلانا. اور وہ شخص جو ہے جو جب جس پارٹی میں شامل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس پارٹی کا انحطاط کتنا ہوگا. عمران خان صاحب جب آئے تھے سیاست میں, جب پارٹی بنائی تھی, اس کے بعد بھی پچھلے 2013 کے بھی الیکشن میں ان کا کہنا تھا یہ تبدیلی لائے گی. یہ تبدیلی تو میرے خیال وہ کبھی بھی پتہ نہیں کس قسم کے لانا چاہتے ہیں. وہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پارٹی ایک اماجگاہ بن گئی ہے. ہر قسم کے ایلیمنٹس کو جو بھی ہے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جو بھی بدنام ترین بھی لوگ آ جائیں پارٹی میں ان کو فوراً لے لیا جاتا ہے. میں زاہد صاحب تھوڑا سا اس میں بہت برے لوگ کچھ آئے ہوں گے پی ٹی آئی کے اندر, میں آپ سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتی, بٹ پولیٹیشنز جن کی ریپیوٹیشن چاہے فائنینشیل کرپشن کی بات ہو, چاہے وہ اس طرح کے ہو کہ انہوں نے بہت ساری پارٹیز چھوڑی ہیں, وہ ایک طرف, اور ایک صاحب جنہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کبھی کسی کو کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگایا اور کبھی کسی کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگایا. یہ تو مطلب کہ پی ٹی آئی ہے اسٹوپ ٹو اے نیو, بالکل وہی میں کہتا ہوں, ریگریشن کے حد کی تو بہت ساری وہ ایز آئی سیڈ وہ ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, ہم کچھ پہ جج کرتے ہیں نہیں کرتے, وہ سب ایک طرف, بٹ یہ فیصلہ ایک طرف. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ اکتوبر 2017 میں بھی انہوں نے پارٹی جوائن کرنے کی کوشش کی, مگر جو پی ٹی آئی کا کراچی چیپٹر تھا اس میں سے اتنا شور مچا کہ پھر یہ نہیں ہوا. شور اب نہیں مچا, شور تو اس دفعہ بھی مچا ہے, بٹ میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ ڈیسپریٹ ہے کیونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں, اور انہوں نے کراچی میں کوئی کام نہیں کیا. جب ان سے بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں جی ہمیں لوگ چاہیے کراچی کے اندر. کیا کام کر سکتے تھے پی ٹی آئی؟ حکومت ہی کوئی نہیں ہے, حکومت کی بات نہیں ہے, ان ٹرمز آف بلڈنگ اپ دا پارٹی اسٹرکچر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اور یہ اب اس وقت یہ ہے کہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں شاید وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ عامر لیاقت جو ہے وہ پارٹی میں آئے, اور دوسری طرف جو علی زیدی گروپ ہے وہ اس فیصلے کے خلاف ہے, بٹ کلیئرلی فار دا مومنٹ لیکن علی زیدی گروپ کی چلی نہیں ہوگی اگر وہ آ گئے ہیں جس طریقے سے ان کو بلایا, کیونکہ کراچی میں ان کی پارٹی کا بہت برا حال ہے, اور یہ آئی تھنک پچھلے 5 سال سے اصل بات یہ ہے کہ موقع پرستی کی حد کی ہے عمران خان نے, اور میں خیال میں تو سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ ان کی سوچ اور عامر لیاقت کی سوچ میں بہت زیادہ فرق بھی نہیں رہ رہا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ دیکھیں بعد مذہب کو جب آپ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے لیے اور ایک منافرت پھیلانے کے لیے, بلاسفیمی لا کو جو ہے آپ نے استعمال کرتے ہیں صرف ایک مقصد کے لیے اپارچونزم کے, تو پھر آپ جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی طور پہ جو ہے وہ آپ
کسی طور پہ کسی پارٹی کو زیب دیتی ہے. دوسری ایک اور بات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے جوانوں کی پارٹی ہے, نوجوانوں کی پارٹی ہے اور لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. تو ذرا بتائیے کہ آپ نوجوانوں کو جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آپ تبدیلی لے کے آ رہے ہیں, اگر ان جیسے لوگوں کو آپ اس میں پارٹی میں لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کو کون سا جو ہے منزل دے رہے ہیں, کون سی چیزیں کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اختلاف ہو یا نہ ہو وہ الگ بات آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پارٹی اب ہر چیز کو قبول کرنے کے تیار ہو رہی ہے اور صرف ایک موقع پرستی کی جو ہے سیاست جو ہے میں خاص امید کہ شاید فلانا انسان یا یہ انسان جو ہے الیکشن جیتے گا, اور تو کوئی وجہ نہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ وجہ ایک اور بات یہ عامر لیاقت کو اس لیے بھی لیا رہنا چاہیے, ہمیں بھی امید سے جڑے رہنا چاہیے. آج تک کی امید جو تھی ہمارے ساتھ تھی وہ کل دوبارہ ہمارے ساتھ ہوگی. مطلب یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. زاہد حسین صاحب کا شکریہ, عارفہ نور صاحب کا شکریہ. ہم تینوں کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے تک ہم تینوں کو اجازت دیجیے.